انسان کا دنیا میں امتحان لے رہے ہیں اور یہ انسان امتحان گار کے اندر ہے۔ جو انسان امتحان میں کامیاب ہوگا موت کے بعد ایک اچھی زندگی کو پائے گا، اور جو انسان امتحان میں ناکام ہوگا موت کے بعد ایک ناکام زندگی کو پائے گا۔ انسان دنیا میں صرف اتنا سمجھ لے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تو فرمایا اس کا رخ، اس کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے دنیا میں کیا کرنا ہے۔ لیکن جس وقت انسان یہ سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تو یہ انسان دنیا کے دھوکے میں پھنس جاتا ہے، اور دنیا کے دھوکے میں پھنسنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین کو جو اللہ نے کامیابی کے لیے بھیجا وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور یہ کامیابی کو دنیا میں ڈھونڈتا ہے، حالانکہ کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہوتی ہے۔ یہ کامیابی کو دنیا کے نقشوں میں ڈھونڈتا ہے، مگر کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہوتی ہے۔ اللہ اس کو نقشوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور میں بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دے تو میں وہ کچھ کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان نہیں کرے گا تو یاد رکھ وہ کچھ نہیں ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ میں تجھے تیری چاہتوں میں تجھے تیری خواہشوں کے اندر، میں تجھے تیری زندگی کے اندر رلا دوں گا، پھسلا دوں گا، لیکن ہوگا پھر وہی جو میں چاہتا ہوں، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، آپ کیا کریں؟ مجاہدہ کریں، لڑائی کریں ان کفار سے، ان منافقین سے، واغلظ علیہم، اور ان پر تنقیدی کریں ان پر، ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جس وقت انسان اللہ کو نہیں پہچانتا تو اس پہچاننے میں دو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، ایک فسق آ جاتا ہے یعنی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز منافقت ہے، یعنی منافقت کیا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، تو پھر یہ اپنے اندازے لگاتے رہتا ہے، اور اپنی اس کی من چاہی زندگی ہوتی ہے، اور اس کے دل کے اندر وہ جو غلاظت گندی کہ نبیوں کی مخالفت کرنا، علماء کی مخالفت کرنا، نیک لوگوں کی مخالفت کرنا، اس کے اندر یہ لگ جاتا ہے۔ اور جب انسان اس کے اندر لگتا ہے تو میں یہ اللہ سے دور ہوتا ہے، نیک لوگوں سے دور ہوتا ہے، مسجدوں سے یہ دور ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب والے لوگ، علماء کی جماعت اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے وہ نیک برگزیدہ بندے جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں، ان سے یہ دور ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر اس گمان کی وجہ سے یہ انسان اپنی اصل زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے، اور یہ کفر میں پھنس جاتا ہے، منافقت میں پھنس جاتا ہے، فسق میں پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس رکوع کے اندر یہی بات ذکر کی کہ اے پیغمبر، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، آپ کیا کریں؟ لڑائی لڑیں کفار سے، والمنافقین، اور ان منافقوں سے، واغلظ علیہم، ان پر تنقیدی کریں، یعنی ان کے اوپر سختی کریں، ومأواہم جہنم، اور ان کا برا ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے ایسا کام نہیں کیا، یعنی درپیش کیا کرتے؟ یہ منافق کیا کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ مشورے کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو زیر کرنے کے مشورے کرتے رہتے۔ تو میں نے کیا فرمایا؟ یحلفون باللہ، جس وقت یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں، اور پھر وہ جو ایمان والے ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے کہ درپر کا یہ کیا کرتے ہیں؟ اے پیغمبر، آپ کے خلاف، اللہ کے خلاف اور نیک لوگوں کے خلاف یہ کیا کرتے ہیں؟ سازشیں کرتے ہیں۔ یحلفون باللہ ما قالوا، اور جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو کیا پتہ چلے گا، اور قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں۔ تو اللہ اس بات کو کھولا، ہمیں غلط قالوا کلمۃ الکفر، بے شک کہا ہے انہوں نے لفظ کفر، وکفروا بعد اسلامہم، اور منکر ہو گئے مسلمان ہو کر، وہموا بما لم ینالوا، اور قصد کیا تھا اس چیز میں جو ان کو نہ ملی، وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور یہ سب کچھ اس کا بدلہ تھا کہ دولت بڑھ کر دیا ان کو اللہ نے
اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے کہیں یتوبوا خیر لهم سو اگر توبہ کا مل تو بنا ہے ان کے حق میں من یتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة اور اگر نہ مانیں گے تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب دردناک دنیا میں اور آخرت میں وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير اور نہیں ان کا روز زمین پر کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار ہوا ایسے کہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ جو منافق ہیں نا ان کے بارے میں کوئی باتیں کہی فرمایا کہ یہ منافق لوگ کل موت کے بعد ان کی زندگی اللہ جیرن کر دیں گے اور عذاب کا دماغ کا اللہ وعدہ کرتے ہیں تو ان میں کیا ہوا کہ جب یہ باتیں کہی تو کہنے کے بعد وہاں پہ عامر بن قیس موجود تھے اور وہاں پہ ایک منافق تھا وہ بھی وہاں موجود تھا اس نے اپنے آپ کے ساتھیوں سے کہا فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی کل موت کے بعد فرمایا یہ جو منافق ہیں گدھوں کی طرح ہوں گے ہم نے کیا فرمایا یہ جو منافق ہیں گدھوں کی طرح ہوں گے یعنی ان کے دماغ خراب ہو چکے ان کی عقلیں ظاہر ہو چکی اور انہوں نے کیا کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کا مذاق کیا فرمایا کل قیامت کے دن یہ گدھوں کی طرح ہوں گے تو ہمارے عامر بن قیس وہاں موجود تھے فرمایا کہ ہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اپنے جو منافق ساتھی ہیں جس کو وجود میں مبتلا ہیں وہ مجموعوں سے کہتے ہیں عامر بن قیس نے کہا فرمایا کہ تم گدھے نہیں بلکہ گدھوں سے بھی بدتر ہوگے کہ تم اللہ کی نبی کی مخالفت کرتے ہو تم اللہ کی مخالفت کرتے ہو اللہ اکبر جب یہ بات کہی تو کہنے کے بعد حضرت عامر بن قیس سفر میں تھے تو عامر بن قیس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول یہ جو عاصم یہ جو ساتھی ہے آپ کا یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اس نے اپنے ساتھیوں کے اندر جا کے یہ بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں الفاظ کہے اور پھر اس کے سارے ساتھیوں نے آپ کی مخالفت کی اللہ اکبر جب یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی ہوا تو اللہ کے رسول اس نے ایسا ہی کیا تو فرمایا ٹھیک ہے بلاؤ اسے جب اس ساتھی کو بلایا گیا تو میں تو ایسا کیا تو یہ لکھنا بالله ما قالوا قسم کھانے لگا اللہ کے رسول میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں اللہ کے رسول میں نے ایسا کہا ہی نہیں فرمایا تم قسم اٹھا سکتے ہو فرمایا ہاں میں قسم اٹھا سکتا ہوں عمر بن قیس سے پوچھا تم قسم اٹھا سکتے ہو فرمایا ہاں میں بھی قسم اٹھا سکتا ہوں تو اس نے قسم اٹھائی یہ لکھنا بالله ما قالوا اسی کا ذکر فرمایا قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہم نے ایسا نہیں کہا اللہ اکبر اس نے بھی قسم اٹھا دی اور ادھر عمر بن قیس نے بھی قسم اٹھا دی تو اگر فرماتے ہیں بلکہ قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلام بے شک کہا انہوں نے لفظ کفر کا جو بتایا نبی کو شہید کرنے پہ تلا ہو جو نبی کو رسول اللہ قتل کرنے پہ تلا ہو وہ مسلمان ہے وہ مسلمان ہے بلکہ قالوا تو قسم کھانے لگے محمد بن دینار قسم کیا تھا اس چیز کا جو ان کو نہ ملی تو کیا ہوا کہ جس وقت قسمیں اٹھائیں تو عمر بن قیس نے قسم اٹھائی اور ساتھ دعا کی فرمایا اللہ یہ جو معاملہ یہ کہتے ہیں اس نے قسم بھی اٹھا لی ہے فرمایا اے اللہ اس معاملے کو وحی کے ذریعے سے تو ظاہر کر اے اللہ اس معاملے کو تو وحی کے ذریعے سے ظاہر کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا اپنے نبی کو وحی بھیجی اور یہ بتا دیا فرمایا کہ یہ جو ساتھی ہے منافق ساتھی عامر بن قیس ٹھیک کہتے ہیں اور یہ منافق ساتھی جھوٹا ہے اللہ کے رسول اس نے کلمہ کفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں بات کھل گئی تو پھر آگے نے ایک ان کو مدد دی فرمایا کہ یہ جب قسم اٹھانے کے بعد دنیا والآخرہ اگر یہ قسم اٹھانے کے بعد پھر اگر رجوع کر لیتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں تو وہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے تو اس آدمی نے سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی حق ہیں سچ ہیں قرآن حق ہے سچ ہے اس نے سچی توبہ کی فرمایا اللہ کے رسول ہاں یہ کلمہ میں نے کہا ہے اور اب میں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ کلمہ پڑھتا ہوں اور سچے دل کے ساتھ پڑھتا ہوں اب میں ایسا نہیں کروں گا اللہ کے رسول میں سچا مسلمان ہو گیا بات کھل گئی اس نے کیا کیا اقرار کر لیا جب اس نے اقرار کر لیا تو بات بھی کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ساتھی کو ہمیشہ سچا پایا ہم نے اس ساتھی کو سچا مسلمان پایا اس نے سچی توبہ کی اور پھر فرماتے ہیں اسی آیت کے آگے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ نے اس آیت کے بعد یہ فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لیں گے
تو میں اللہ کو معاف کراؤں گا. کہنے کے رسول میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے کبھی بھی رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے. اللہ سے کبھی بھی رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں گے. غزوہ